اے لوگو رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ نیکی اور عبادت کا مہینہ ہے، یہ توبہ اور رجوع کا مہینہ ہے۔ اس کے استقبال کے لیے اپنے وقت کو منظم کرنا چاہیے، اپنے نفس کو تیار کر لینا چاہیے، اخلاص اختیار کرنا چاہیے اور مجاہدہ کرنا چاہیے۔ اس کا استقبال کرنے کے لیے معین چیزوں میں سب سے پہلے توبہ ہے، گناہوں سے اور لغزشوں سے معافی مانگنا ہے، لوگوں کے حقوق جو آپ کے سر پر ہوں انہیں ادا کرنا، اور شہوات و شبہات سے دور ہونا۔ تو اللہ کے بندو، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاؤ جو رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف جو مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف جو رحمان اور رحیم ہے۔ گناہوں سے دور ہو جاؤ، نافرمانیوں سے بچ جاؤ، حقوق اور لوگوں کے اوپر جو ظلم کیے ہیں انہیں لوٹا دو، پورے عزم و ہمت کے ساتھ اخلاص کو اختیار کرو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے۔ جو یہ سمجھنے لگے کہ اس کا کوئی ایسا گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی سے بڑا ہے، تو اس نے اللہ کے بارے میں بہت بدگمانی کی ہے۔ تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور خوش رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے اور بہت مہربان ہے، خوب نوازنے والا اور احسان فرمانے والا ہے، بہت دینے والا ہے، فضل والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، قریب ہے، دیکھنے والا ہے اور جواب دینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور قدردان ہے اور مہربان ہے اور حلیم ہے، بہت درگزر کرنے والا ہے اور نرم ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی قبول کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت دینے والا ہے، بہت عظیم ہے، وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے اور سراسر سلامتی ہے، وہی بادشاہت والا ہے، وہی جلال و اکرام والا ہے، وہ عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، جو اس سے امید باندھتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے عطا کرتا چلا جاتا ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے توبہ کی طرف لے آتا ہے، اس کی طرف پلٹ آتا ہے، اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور اس کا رخ کرتا ہے۔ جب بندہ ایک بالشت کے برابر اس کے قریب آتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ کے برابر اس کے قریب آتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اہل ایمان اللہ کی بات کو قبول کرتے ہیں جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، اور اللہ انہیں مزید فضل سے نوازتا بھی ہے۔ رہی بات کافروں کی تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو اللہ کے بندو، بچ جاؤ غفلت سے، کیونکہ یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ بہت بڑا وبال ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، پھر انسان کو اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا، وہ اپنی غلطیوں سے کبھی ہٹتا نہیں ہے، وہ توبہ کبھی نہیں کرتا، وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا۔ نیکی کے مواقع آتے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جبکہ وہ غفلت کی نیند میں پڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے اسے کچھ عبرت نہیں ملتی، اس کو یاد کرایا جاتا ہے اور وہ یاد نہیں کرتا یا بیدار نہیں ہوتا۔ اللہ کو یاد کرو اپنے نفس میں، اللہ کے ساتھ گریہ زاری کرتے ہوئے صبح اور شام یہ کام کرو، اور غفلت کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ قابل مبارکباد ہے جسے رمضان نصیب ہو، قابل مبارکباد ہے جسے رمضان نصیب ہو، قابل مبارکباد ہے وہ شخص جسے رمضان نصیب ہو اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن سے قبول ہو جائے۔ کامیاب ہے وہ شخص جسے رمضان مل جائے اور ایمان اور اجر کی نیت سے اس کا روزہ رکھ لے اور جنت میں داخل ہو جائے۔
مبارکباد کے قابل ہے وہ شخص جسے رمضان مل جائے اور اس میں صحیح عبادت اور اخلاص کے ساتھ اس کی اجر کی نیت سے تہجد گزاری کرے اور وہ بخشا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ قابل مبارکباد ہے جو لیلۃ القدر کی عبادت کر لے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔